نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن انس قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له او كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی قول کو نقل فرمانے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ دو صفات کا آپ نے اکثر اپنی باتوں میں، اپنے بیانوں میں، اپنے واضح و نصیحت میں ذکر فرمایا، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 کہ امانت، نمبر 2 وعدہ وفائی. امانت کسے کہتے ہیں؟ اس پر ہم نے کچھ گزارشات کل عرض کر دی تھی. آج جو گزارش کرنی ہے وہ ہم نے وعدے کے اوپر کرنی. جس طرح ایمان لانے کے بعد اللہ اخلاق اور آداب میں سے اور اپنے افعال میں سے صفت امانت کا تقاضا کرتے ہیں مومن اور مسلمان سے، بیائی اللہ تبارک و تعالی وعدہ وفائی کا بھی صفت ذکر کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جو وعدہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس وعدے کے اوپر کاربند رہے، اس وعدے پر عمل کرے. ایک وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا وربنا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے سب نے کہا تھا بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کی توحید کا اقرار کریں. ایک وعدہ انبیاء سے لیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئیں گے بعد میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور یہ سارے کا سارا ذکر فرمانے کے بعد یہ وعدہ انبیاء سے لیا گیا. فرمایا اس وعدے کو بھی انبیاء علیہ السلام نے پورا فرمایا، اور اللہ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر وعدے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اس چیز کا وعدہ فرماتے ہیں، اللہ اس چیز کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اور جب اللہ اپنی ذاتی صفت یہ ذکر فرما رہے ہیں وعدہ خلافی نہ ہونے کی، تو اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہ صفت ہر مسلمان اور مومن کے اندر آ جائے کہ جو وہ وعدہ کرے، جو وہ بات کہے، اس کے اندر وعدہ خلافی نہ ہو. وعدہ خلافی ایک جرم ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی سزائیں ہیں، آخرت میں کس کی سزائیں ہیں. دنیا میں سزائیں کیا ہیں کہ آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، لوگوں کا اعتماد چھن جاتا ہے، لوگوں کا اس پر اعتماد نہیں رہتا، اور وعدہ خلافی کی وجہ سے جب لوگوں کا اعتماد نہیں رہتا تو لوگ اس کی بات پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اس کی باتوں کو نہیں مانتے. تو اسے چاہیے کہ یہ عادت بنائے کہ جب بھی وعدہ کرے سوچ کر کرے، سمجھ کر کرے، غور اور فکر کرنے کے بعد کرے. لیکن اس کے بعد جب وعدہ ہو جائے پھر ایسی صورت کے اندر وعدہ کر لینے کے بعد پوری کوشش اس کو نبھانے کی ہو، اس کو چھوڑنے کی نہ ہو. پھر لوگوں کے اندر بھی یہ عزت رہتی ہے، جب یہ بات کرتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں، یہ کوئی چیز مانگتا ہے لوگ اسے دے دیتے ہیں، یہ کسی چیز کا کہتا ہے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ شخص وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ وعدہ وفائی کرے گا. اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جب وعدہ وفائی کرے گا تو وعدہ وفائی کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کو عزتیں نصیب ہو جائیں گی. وگرنہ دنیا میں بھی رسوائی کے لوگوں کا اعتماد نہیں، آخرت میں بھی رسوائی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے، اور جمع فرمانے کے بعد جو آدمی وعدہ خلاف ہوگا اس کی سزا کا ذکر فرمایا کہ اس کی پشت کے اندر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، جو جھنڈا اس بات کی علامت اور دلیل ہوگا کہ یہ شخص وعدہ خلافی کرتا تھا. آج میں اور آپ غور کریں، دنیا کے اندر اگر ہمارے سے کوئی ایسا جرم ہو جائے کہ جس جرم کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسی سزا دی جائے جس میں ہمیں پبلک کے سامنے آنا پڑے، عوام کے سامنے آنا پڑے، اپنے دوستوں کے سامنے ایسی حالت اور صورت میں بطور سزا پیش ہونا پڑے کہ میں اور آپ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ اور وہاں تو صرف اپنا خاندان نہیں، وہاں صرف اپنے دوست نہیں، وہاں پر صرف مسلمان نہیں، محلے والے نہیں، قبیلے والے نہیں، وہاں 1,24,000 انبیاء بھی جمع ہوں گے، 1,25,000 صحابہ کرام بھی ہوں گے، تمام اولیاء، تابعین، شہداء، صلحاء، سارے کے سارے لین میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور انسان کو یہ سزا ملے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی سخت سزا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی مقدر بنی، آخرت میں بھی رسوائی مقدر بنی. اس وجہ سے ہمیں اس وعدہ خلافی والی صفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور وعدہ پورا کرنا چاہیے. اور قرآن پاک میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، کیوں؟ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافی کی وجہ سے اس کی قیامت والے دن سوال ہو، اور سوال کرنے والی ذات اللہ کی ہو، تو پھر کامیابی نہیں، ناکامی مقدر بن جائے، اور وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے، اور وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے تھے اسے پورا فرمایا کرتے تھے، آپ جو کہتے تھے اسے کر کے دکھایا کرتے تھے، آپ نے جو وعدہ جس سے کیا صرف اپنی زندگی میں نہیں، آپ نے زندگی کے وعدے بعد میں بھی پورے ہوتے دکھائے دی، بعد میں بھی ان کو پورا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورا فرمایا۔ جو وعدے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیے تھے اور وقت مقرر نہیں تھا، آپ علیہ السلام کی بات دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ نے ان وعدوں کو پورا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس صفت کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اور اگر ہم اس صفت کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے تو پھر ناکامی۔ اور مسلمان پہلے کامیاب تھا ہی اس وجہ سے کہ پاک پیغمبر کی جو صفات، جو اخلاق، جو آداب، جو معاشرت، جو چیزیں آپ سے ملی تھیں، اس نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بتا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ چند عرصے کے لیے، مثال کے طور پر آج 8واں روزہ ہے کہ 8 رمضان تک ہماری جنگ بندی ہوگی۔ اب یہ دونوں حضرات اپنی اپنی چھاونیوں میں فوجیں لے کر چلے گئے۔ اس زمانے میں بارڈر اس طرح تو ہوتے نہیں تھے کہ فوجیں پوری اس وقت بارڈر پر مستقل بیٹھی رہتی تھی، بس فوجیں اپنی اپنی چھاونیوں میں چلی گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی تیاری جاری رکھی، اور دشمن اس چیز سے باخبر نہیں تھا، بے خبر تھا۔ لیکن جس وقت 8 رمضان تک یہ وعدہ ہوا تھا، اب 8 رمضان کی رات سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنے لشکر کو یہاں پہنچا دیا کہ تم بارڈر پر جا کر بیٹھ جاؤ، کل صبح کیونکہ ہمارا رات معاہدہ ختم ہوگا تو کل صبح ہوتے ہی حملہ کریں گے اور پیش قدمی کر کے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ اور آپ وہ دوسرا لشکر اس چیز سے باخبر نہیں تھا۔ آپ نے جب یہ کام کیا، صبح ہوتے ہی لشکر فتح کرنے لگے، تو ایک صحابی رسول سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے تشریف لائے اور فرمانے لگے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عقود کو پورا کرو، اوفوا بالعقود واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو، قیامت میں وعدے کے بارے میں سوال ہو۔ اور آنے کے بعد وہاں حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں ہوئی اور فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جب کوئی کسی قوم سے کسی قوم کا وعدہ ہو تو وعدے کو پورا کرے، اور اگر وہ اس معاملے سے بے خبر ہو، بے خبری میں ان پر پڑ جانا یہ مناسب نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ بات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ جی میں نے سنی ہے، آپ کا فرمان ہے۔ کہا لشکر کو کہ واپس چلیں، جو علاقہ فتح کیا چھوڑیں، جو مال غنیمت ملی ہے اسے چھوڑ دیں، اور جو قیدی گرفتار کیے ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد دوبارہ پرانی پوزیشن پر تشریف لے۔ اور یہ وہ کافر لوگ جو ان اخلاق کو دیکھیں، ان صفات کو دیکھا، انہوں نے اپنا آپ تبدیل کیا کہ اگر یہ دین اتنی چیزوں کی پابندی کرتا ہے اور یہ دین اتنا اس پر عمل کرتا ہے، لہذا ہم بھی اس دین میں آنا اپنے لیے کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کے اوپر لگانے والے بنے، صفات کی وجہ سے۔ آج مسلمان کے مار کھانے کی وجہ، مسلمان کی تنزلی کی وجہ، مسلمان کے بے عزت ہونے کی وجہ، اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تبلیغی جماعت کی کارگزاریوں میں سے ایک شخص کی کارگزاری کہ وہ جاتا ہے بیرون ملک کے اندر اور وہاں جا کر تبلیغ کی محنت کرتا ہے۔ ایک مقام پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک خاتون انہیں دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی، انہیں سکون ملتا ہے، کیونکہ انہیں عبادات کو دیکھنے سے اگر انہیں سکون ملتا ہے تو یاد رکھیں عبادات کے کرنے میں کتنا سکون ہو۔ ہمیں اس کی قدر اس وجہ سے نہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی گئی، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا، 7ویں دن ہمارے ساتھ سنت کے مطابق ٹرینڈ وغیرہ کر کے حقیقہ کر دیا گیا، اندراج مسلم کے خانے میں، مذہب کے خانے میں مسلمان لکھ دیا گیا۔ ہمیں وہ اس چیز کی قدر نہیں جو ایک کافر یا بیرون قوم جب وہ دیکھتی ہے تو انہیں چیزوں سے سکون اور قدر ملتا ہے، جو سکون کی متلاشی۔ تو اس خاتون نے ہاتھ بڑھایا تعارف کرنے کے لیے، تو امیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ ہاتھ میرا، کیونکہ اب عورت سے ہاتھ ملانا یہ تو جائز نہیں،
تو اب انہوں نے ہاتھ فوراً پیچھے کر کے کیا، اب اس کو توڑنا بھی نہیں تھا اور اپنے دین کو چھوڑنا بھی نہیں تھا، تو فرمانے لگے یہ ہاتھ میں نے امانت دیا ہے۔ کہا کس کو دیا؟ کہا یہ فلاں خاتون کو میں نے امانت دے دیا ہے، فلاں خاتون کو میں نے یہ امانت دیا ہے، لہذا جب یہ خاتون کو امانت میں نے فلاں کو دے دیا ہے، اب اس کے اوپر کسی اور کا حق نہیں، اس کا حق ہے کہ وہ کیا لگتی ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ پاکستان میں۔ کہنے لگی اگر وہ پاکستان میں اور آپ اس کے دیکھ بھی نہیں رہی، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں اور دین کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ دین واقعی کامیابی کی ضمانت ہے جو ان چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہو اور وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہیں اخلاق کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر۔ آج ہم نے یہ چیزیں چھوڑی اور ہم مارے کھا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور وعدہ خلافی کسی صورت میں بھی نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا وعدہ، جب وعدہ کرے گا اخلف، وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ یہاں منافق کی یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور وہاں مومن کی صفات میں فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی بھی رعایت رکھے، اپنے وعدوں کی بھی رعایت رکھے۔ عموماً ہم اپنے گھروں میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کچھ وعدے کر کے انہیں پورا نہیں کرتے، جن کی وجہ سے ہمیں پریشانی بنتی ہے اور ہم ان چیزوں کو کوئی قابل سمجھتے بھی نہیں کہ ہم ان کی طرف التفات کریں۔ تو آج سے یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ صفات ہم سے مطلوب ہیں اللہ کو، اور اللہ جن چیز صفات کا تقاضا فرما رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو لائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔